بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف ٹروتھ VOT چینل میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کچھ بات روس اور یوکرائن کے بارے میں کی جائے گی۔ سائمر ہرش ایک امریکن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جو کہ انعام یافتہ بھی ہے۔ ان کی ایک حالیہ پوسٹ کے مطابق اس وقت یوکرائن جنگ کے بارے میں جو امریکن فوجی انٹیلیجنس ہے اور جو وائٹ ہاؤس ہے، ان دونوں کے جو تجزیہ ہیں آپس میں جو وہ تجزیے کرتے رہتے ہیں، اس جرنلسٹ کے مطابق ان تجزیوں میں آپس میں بہت فرق ہے۔ امریکن فوجی انٹیلیجنس کے مطابق روس میں جو حالیہ بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد روسی صدر کی پوزیشن اور زیادہ مستحکم ہو گئی ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کے جو عہدیداران ہیں وہ اس کے برعکس نظریات رکھتے ہیں۔ امریکن فوج کی خفیہ ایجنسی کو اس سال جنوری میں علم ہو گیا تھا کہ روسی فوج کے جرنیلوں اور واگنر جو مرسنری آرمی تھی اس کے سربراہ جو پریگوزین ہیں، ان کو دراصل رشین کے جو اینٹی رشین انتہا پسند ہیں ان کی حمایت حاصل تھی۔ تو اس طرح امریکن فوج کی انٹیلیجنس کو جنوری میں ہی یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ اس پریگو کی وجہ سے ملک میں بغاوت ہو سکتی ہے، اور امریکن فوجی انٹیلیجنس کے مطابق اس کی وجہ یہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو واگنر گروپ نے بڑی بے جگری سے جنگ لڑی، لیکن بعد میں جب فوجی حکمت عملی کے تحت روسی فوجوں کی واپسی ہو گئی اور روسی فوج نے دفاعی حکمت عملی اختیار کر لی، تو واگنر گروپ کے جو سربراہ تھے وہ اس روس کی فوجی حکمت عملی سے بہت زیادہ بددل ہو گئے۔ تاہم وہ روسی فوج کی مدد کرتے رہے اور پھر ان کی فوج نے باخموٹ کے علاقہ میں جو ہے بڑی بے جگری سے جنگ لڑی اور فتح بھی حاصل کی۔ اب امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق جو اس جرنلسٹ نے رپورٹ کی ہے، واگنر گروپ کے اس سربراہ کو باخموٹ کے علاقہ سے 3 ماہ قبل نکال دیا گیا تھا اور اس کو روس کے جنوبی علاقہ روسٹو آن ڈون میں اس کے ایک شمالی علاقہ میں فوجی بیرکس جو ہیں اس میں تقریباً نظر بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی جو فوج تھی واگنر گروپ کی، اس سے بھاری ہتھیار بھی واپس لے لیے گئے تھے، اور اسی طرح اس کی فوج جو باخموٹ کے علاقہ میں تھی اس کی تعداد 8000 کے قریب تھی، تو اس کو کم کر کے 2000 کر دیا گیا تھا۔ یہ جو ہے یہ میں فوجی انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے امریکن فوج کی، اور جو اس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اپنے حالیہ مضمون میں یا پوسٹ میں شائع کیا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو جب یہ سارے اقدامات روس کی فوج کی طرف سے ہوئے تو پھر واگنر گروپ کے اس سربراہ نے جذبات میں آ کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ لیکن مزیداری کی بات ہے کہ چند گھنٹے کی بغاوت جو ہے اس نے اس کو پھر ذلیل و خوار کر دیا، اور اسی طرح جو اس کے حمایتی تھے اینٹی رشین ایکسٹریمسٹ، وہ بھی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے اور کوئی بھی یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ اور اب جو آج تک کی تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق پہلے یہ شور و غوغا تھا کہ وہ بیلاروس میں ہے، لیکن اب بیلاروس کے صدر نے کنفرم کیا ہے رات کو ہی کہ وہ بیلاروس میں نہیں ہے بلکہ روس میں سینٹ پیٹرسبرگ میں اس وقت موجود ہے اور خاصی شرمندگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب واگنر گروپ کے اس سربراہ کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں فی الحال سب خاموش ہیں۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے یوکرائن اور روس کی جنگ کی، اس کے مطابق جو واشنگٹن میں مقیم حکمران ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اس جنگ کا انجام امریکہ اور ناٹو کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے،
اور روس نے اس وقت 4 علاقے ہیں، ڈونیٹسک، خیرسن، لوبانسک اور ساپوریسیا، ان علاقوں پر مشتمل 40,000 مربع میل کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور امریکہ اور ناٹو کی مکمل مدد کے باوجود یوکرائن نے جو کاؤنٹر اوفنسو شروع کیا ہوا ہے اس میں پچھلے 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور یوکرائنی فوج اس ساری مدد کے باوجود اب تک صرف 40 مربع میل کا علاقہ واپس لے سکی ہے، اور واضح رہے کہ یہ جو علاقہ واپس لیا گیا ہے روس کے مطابق یہ خالی کر دیا گیا تھا، اور یہ سارے کا سارا میدانی علاقہ ہے۔ اب یوکرائن جنگ میں امریکہ اور ناٹو کی یہ جو پراکسی وار ہے اس میں شرمناک ہزیمت جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو بائیڈن صدارت کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں یہ بھی خطرے میں اب ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ تازہ مثال جو لاسٹ ویکینڈ یہ جو بھی گزرا ہے اس میں جو سابقہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جلسہ کیا اور جس طرح لوگوں نے ان کی پذیرائی کی اس نے سب کے کان امریکہ میں ایک بار پھر کھڑے کر دیے ہیں، اور اس وقت ان کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اپنی پارٹی میں نومینیشن کے لیے 40% سے اوپر جا چکا ہے، جبکہ ان کے قریب ترین حریف ہیں جو وہ ڈبل فگر میں ہیں، یعنی 15 سے بھی نیچے ہیں، اور باقی جو 2-3 ہیں وہ ابھی سنگل ڈیجٹ میں پھر رہے ہیں۔ اب فوجی تجزیہ نگاروں کے مطابق آئندہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ اس طرح انہوں نے بیان کی ہے کہ سال 2008 میں امریکہ اور ناٹو کی شہ پر جارجیا کے اس وقت کے حکمران ساکاشویلی نے جنوبی اوسیٹیا پر حملہ کر کے روس سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، اور اس کے نتیجہ میں پھر جنوبی اوسٹیشیا کے ساتھ ساتھ ابخازیہ جو تھا علاقہ وہ بھی گنوا دیا، لیکن پھر فوری طور پر انہوں نے امن معاہدہ کیا اور یہ 2 علاقے گنوا کر ہی انہوں نے جنگ بند کر دی۔ اب یہ جو 2 علاقے روس نے اس وقت 2008 کی جنگ میں لیے تھے وہ اب ایک آزاد مملکت کہہ لیں آپ، اس حیثیت میں وہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کی جو حیثیت ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس کی ہے۔ اور پھر جارجیا کے جو سربراہ تھے جن کا بھی ذکر کیا ان کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے کہ وہ ابھی تک جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور ان کی تازہ ترین تصویر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سلو پوائزنگ کے ذریعے موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب اس ایکشن کا جو 2008 میں جارجیا میں ہوا تھا اسی کا آپ کہہ لیں کہ ایک اور سین دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے بھی امریکہ اور ناٹو کی شہ پر ستمبر 2022 میں امن معاہدہ کرنے کی بجائے ڈونباس ریجن میں روس سے چھیڑ چھاڑ کر دی، اور پھر اس کے نتیجہ میں اس نے 4 ریجن گنوا دیے، جس میں نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا ڈونیٹسک، خیرسن، لوبانسک اور ساپوریسیا شامل ہیں۔ اب جارجیا نے تو اس چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں صرف 2 ریجن گنوائے تھے، لیکن یوکرائن جو ہے وہ 4 ریجن گنوا چکا ہے، اور ابھی بھی وہ امن معاہدہ نہیں کر رہا۔ اب یوکرائن میں اگلے سال اپریل میں صدر کا انتخاب ہونا ہے، گو موجودہ صدر تو یہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ملک میں مارشل لا ہے اور یوکرائن میں انتخاب نہیں ہوگا، لیکن ناظرین یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ اگر ایک گھوڑا کام نہ کرے تو وہ پھر امریکہ جو ہے ایک دوسرا گھوڑا میدان میں لے آتا ہے۔ اب اندرون خانہ جو خبریں گرم ہیں اس کے مطابق یوکرائن کی شکست یقینی ہے، اور اس شکست کے بعد امریکہ بہادر یوکرائن میں موجودہ صدر زیلنسکی کے خلاف مظاہرے شروع کر دے گا، اور پھر امریکہ ہی فوج کے جو موجودہ سربراہ ہیں زالوزنی
ان کو یا پھر یوکرائن کی جو خفیہ ایجنسی کے موجودہ سربراہ بوڈانوو ہیں ان کو موجودہ صدر زیلنسکی کی جگہ متبادل کے طور پر سامنے لے آئے گا۔ جیسے جارجیا کے اس وقت کے صدر کو چپ کرا دیا گیا، اسی طرح زیلنسکی صاحب کو بھی ہمیشہ کے لیے یا تو چپ کرا دیا جائے گا یا بصورت دیگر ان کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور سلو پوائزننگ کے ذریعے جیسے جارجیا کے صدر کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، زیلنسکی صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا اور ان کو بھی آہستہ آہستہ موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جو کہ اس وقت تک بین الاقوامی فوجی تجزیہ نگار اپنے تجزیے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یوکرائن اور روس کی جنگ کی آئندہ مستقبل میں سامنے آنے والی ہے۔ جو ہی یہ کاؤنٹر آفینسو میں یوکرائن کو شکست ہوتی ہے تو امریکہ اور ناٹو نے جو متبادل پالیسی بنا رکھی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یوکرائن کے صدر کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جانا مقصود ہے جو کہ جارجیا کے صدر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اب اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ جب بھی کوئی کمزور ملک کردار کے عاری لیڈروں کے سپورٹ کر دیا جائے تو پھر انکل سام یعنی امریکہ اور اس کے حواری جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے اسٹریٹجک مفادات کی خاطر ایسی ہی خطرناک کھیلیں کھیلتے رہتے ہیں، اور یہ ان کا کافی عرصے سے ایسے ہی وتیرہ جاری ہے۔ اب کمزور ملکوں کے لیے اس سارے کھیل میں سبق ہے، بشرطے کہ کوئی سمجھنا چاہے کہ وہ کیوں کردار سے عاری جو لیڈر ہوتے ہیں ان کو اپنے اوپر یا اپنے سر پر مسلط کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب کردار سے عاری ان کمزور ملکوں کے لیڈروں کو لالچ دی جاتی ہے اور پھر انہیں اختیارات اور طاقت کا بھی بتایا جاتا ہے، تو یہ جو طاقت اور اختیار کا نشہ ہے، چونکہ وہ لیڈر کردار سے عاری ہوتے ہیں، وہ مدہوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انکل سام یعنی امریکہ اور اس کے حواریوں کی انگلیوں پر ناچتے رہتے ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے اس ایک تصویر دکھا کے آپ کو جارجیا کے صدر کا حشر بتا دیا ہے، اور دنیا کے جو ماہر فوجی تجزیہ نگار ہیں ان کے مطابق یوکرائن کے صدر کو بھی مستقبل میں اپنا اسی قسم کا جو ہے وہ نتیجہ دیکھ لینا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ چونکہ طاقت اور اختیار کا نشہ ہے، اس لیے لگتا ہے کہ کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔